کریئر کاؤنسلنگ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے صحیح ایجوکیشن، تعلیمی فیصلہ لینے میں اور کریئر ریلیٹڈ فیصلہ لینے میں یہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کون سی فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے اپنے کریئر کے لیے، تو کریئر کاؤنسلنگ کا جو عمل ہے یہ آپ کی اس تمام جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ کریئر کاؤنسلنگ کے بہت فائدے ہیں۔ کریئر کاؤنسلنگ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ریلیٹڈ پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے، آپ کو کون سی ڈگری پروگرام پڑھنی چاہیے، آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کون سا کریئر پاتھ چوز کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کے جو چھوٹے موٹے جو ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں نے اب میٹرک کر لی ہے سائنس میں اور اب میں ایف ایس سی کروں، مجھے فزکس پسند نہیں ہے، مجھے کمپیوٹر کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے، تو میں کس طریقے سے اپنے آپ کو مولڈ کروں کہ میں اس صحیح ایجوکیشن یا کریئر تک پہنچ سکوں جو میں چاہتا ہوں۔ تو اس قسم کے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جو کلیئرٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، یہ ہمیں کریئر کاؤنسلنگ سے ملتی ہے۔ کریئر کاؤنسلنگ کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، وہ آپ ایکسپیرینسڈ لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں، ان کی گائیڈنس اور سپورٹ لے سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب ہم خود سے نہیں ڈھونڈ سکتے، اس کے لیے ہمیں ریلیونٹ بندہ، ایک ایکسپرٹ اور ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کریئر کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ عبور رکھتے ہیں اور آپ کی اچھی طریقے سے گائیڈنس کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے اور کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے کریئر میں ایکسل کریں۔ کریئر کاؤنسلنگ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو ان فیکٹرز کو ان کی نشاندہی کرتا ہے، ان عوامل کی جو کہ ہمارے کریئر کے اوپر یا کریئر ڈیولپمنٹ جو پروسیس ہے اس کے اوپر اس کو متاثر کرتے ہیں یا اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم انجینئر بننا چاہ رہے ہیں اپنی ہائر ایجوکیشن کے بعد اور ہم چاہتے ہیں ہم انجینئرنگ کا جو پیشہ ہے اس کو فالو کریں، تو اس کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس قسم کی سکلز چاہیے، جس قسم کی پرسنالٹی چاہیے، جس قسم کی ہمیں عادتیں چاہیے، وہ کیا ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا فائدہ جو کریئر کاؤنسلنگ سے آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ جو سورسز آف انفارمیشن ہے یا جو ریسورسز آپ کو چاہیے کریئر پرسو کرنے کے لیے، ان کی نشاندہی آپ کی ہو جاتی ہے۔ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو کریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس رائٹ ڈائریکشن پہ چلاتے ہیں جس پاتھ پہ چلتے ہوئے آپ اپنے کریئر کی جو گولز ان کو اچیو کر سکتے ہیں۔ کریئر کاؤنسلرز کے بغیر یہ عمل آپ پورا تو کر سکیں گے لیکن آپ کو بہت دشواری ہوگی، کیونکہ آپ ممکن ہے کہ آپ ڈائیورٹ ہو جائیں اور جو مین پاتھ ہے اس سے آپ ہٹ جائیں۔ آخر میں جو سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو کریئر کاؤنسلنگ کو بہت ہی ایک امپورٹنٹ عمل بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں یہ آپ کو آپ کی جو کریئر پلان ہے اس کو بنانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ایک شعبے کو، ایک کریئر کو، ایک جو آپ کی ذہن میں گول ہے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے، کس رستوں پہ آپ نے چلنا ہے، کن چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے، کن چیزوں کو آپ نے اپنے آپ پہ اثر انداز نہیں ہونے دینا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی آپ کے وہ کریئر پلانز اور جو گولز ہیں اس کو بہترین طریقے سے اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ کریئر کاؤنسلرز آپ کو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے سے کافی نقصانات پیش آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کریئر کاؤنسلنگ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم کون سی ایجوکیشن فیلڈ میں جائیں، ہم کون سی کریئر کو چوز کریں، ہمارا شعبہ کیا ہونا چاہیے تعلیم کے بعد۔ تو اگر کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، آپ کریئر کاؤنسلر سے رہنمائی نہیں لیں گے تو ممکن طور پہ آپ ایک ایسی فیلڈ میں چلے جائیں گے جس میں شاید آپ کو نہیں ہونا چاہیے اور آپ وہ اس طریقے سے ایکسل نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے۔ دوسرا جو نقصان ہے کریئر کاؤنسلنگ کو اگنور کرنے کا یا کریئر کاؤنسلنگ نہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اپنے اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں، جو آپ کے اندر طاقت ہے، جو آپ کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ نشاندہی آپ کی نہیں ہو سکتی اس طریقے سے۔ کریئر کاؤنسلرز کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کے اندر اسٹرینتھ کیا ہے، تاکہ آپ اس اسٹرینتھ والے اپنی اسٹرینتھس کو مزید ایکسپلور کریں، اس کو پرسو کریں۔
اور آپ کے اندر ویکنیسز کیا ہیں جس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہمارے اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، ہم اپنے وہ جو آئیڈیل کریئر ہے اس پاتھ پہ نہیں چل سکتے. تو اس لیے کریئر کاؤنسلنگ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تیسرا جو نقصان ہے کریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم اور کریئر ریلیٹڈ ڈیسیجنز جو ہے، جو فیصلے ہیں ہمارے تعلیم اور کریئر کے، وہ ہم ٹھیک نہیں لے سکتے ہیں. ہم سے کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے ان کو ریکٹیفائی کرنے میں، ان کو سدھارنے میں. تو اگر ہم کریئر کاؤنسلنگ نہیں کریں گے اور کریئر کاؤنسلر سے مشاورت نہیں لیں گے تو ممکنہ طور پہ ہم غلط فیصلہ لیں گے، ایک ایسی فیلڈ میں چلے جائیں گے جس سے پھر لوٹنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سی ایس پی آفیسرز ہیں جو پہلے ڈاکٹرز تھے، بعد میں سی ایس پی آفیسرز بنے. ایسے پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں جو پروفیسر بن کے پھر کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو شاید ریئلائز یہ ہوتا ہے کافی عرصے بعد کہ ہم نے وہ فیلڈ لے لی ہے جس میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کریئر کاؤنسلنگ نہ، اور یہی کریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کا نقصان ہے. اور آخر میں جو کریئر کاؤنسلنگ اس سب کو سم اپ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کریئر کاؤنسلنگ نہیں کریں گے تو ممکنہ طور پہ آپ جو کریئر کا ایک پلان ہے وہ آپ نہیں بنا سکیں گے، اور آپ وہ کریئر پاتھ کو فالو نہیں کر سکیں گے جو آپ کو ایکسل کرنے میں مدد کرے گی، جو آپ کو نمایاں بنانے میں مدد کرے گی. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ کریئر کاؤنسلر سے رجوع کریں، اپنے ارد گرد مینٹورز کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں سے بات اور ملاقات کریں جو آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے اپنے کریئر کے حوالے سے.